گے تو کیا کوئی دوسرا نبی بیٹھا رہے گا؟ سارے نبی کھڑے ہوں گے، 1,24,000 نبی کھڑے ہوں گے۔ جب 1,24,000 نبی کھڑے ہوں گے تو کیا کوئی امتی بیٹھا رہے گا؟ سارے امتی کھڑے ہوں گے۔ دکھ اسی بات کا ہے کہ وہ فاطمہ جس کے لیے کائنات کھڑی ہوتی تھی، نہ معلوم بابا کے ممبر کے سامنے کتنی دیر تک کھڑی رہی۔ اور یہ کہا، مسلمانوں مجھے پہچانو، میں اس نبی کی بیٹی ہوں جس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ یہ عظمت ہے۔ 8 مہینے تو روایت ہے، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، 8 مہینے مسلسل پیغمبر خاتم تشریف لاتے ہیں، دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں السلام اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہے، 8 مہینے مسلسل اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور علماء اہل سنت نے اس روایت کو بھی درج کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اول شخص یدخل الجنہ هو فاطمہ بنت محمد، سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ سب سے پہلا شخص جو جنت میں قدم رکھے گا۔ پھر علماء اہل سنت نے خود اس کی تعویل بیان کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر خاتم ساری کائنات سے افضل ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، لولاک لما خلقت الافلاک کے مصداق ہیں، میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، میں نے تیرے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی۔ کیا اس نبی سے بھی پہلے پیغمبر کی بیٹی جائیں گی؟ علماء اہل سنت اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ پیغمبر خاتم نے اسی بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے جدا نہیں ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر فاطمہ جنت میں داخل ہو رہی ہیں تو یہ فاطمہ داخل نہیں ہو رہی، پیغمبر کا ٹکڑا داخل ہو رہا ہے۔ فاطمہ پیغمبر کے بدن کا حصہ ہیں اور سرور کائنات خود فاطمہ کو داخل کر رہے ہیں، خود جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اول شخص یدخل الجنہ هو فاطمہ بنت محمد، وہ پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی۔ بی بی بڑے ہونے کے بعد تو کبھی دیکھا نہیں کہ گھر سے باہر نکلی ہوں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ بالکل بچپنا تھا، بالکل بچپنا تھا، بابا واز فرما رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور بی بی بچپنے میں مسجد کے صحن میں آ گئی۔ پیغمبر نے اپنے واز کو روکا اور فرمایا ایھا الناس، لوگو دیکھ لو، یہ بنتی، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ میرے بدن کا حصہ ہے، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے یہ فاطمہ، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ ام الائمہ، وہ بی بی جو 9 اماموں کی ماں ہے، ام الائمہ معمولی نہیں ہے، جس کا ایک رشتہ نبی سے ہے، ایک رشتہ امام سے ہے، پھر 2 رشتے اماموں سے ہیں، جن کا باپ ہے تو نبی، شوہر ہے تو ولی سید الاولیاء، بیٹے ہیں تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور کسی نے عقیدت کے جملے بہت اچھے کہے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہیں، اللہ نے پیغمبر کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ساری کائنات کے لیے پیغمبر خاتم کو رحمت بنا کے بھیجا۔
ہر بیٹی کو باپ کے لیے رحمت بنایا گیا، وہ نبی کی بیٹی ہو غیر نبی کی بیٹی ہو، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ بیٹا نعمت پروردگار ہے، بیٹی رحمت پروردگار ہے۔ جب ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے، فاطمہ پیغمبر کے لیے رحمت ہے، پیغمبر بیٹی ہے۔ فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کی حفاظت کرے۔ علی ابن ابی طالب کل ایمان، علی ابن ابی طالب کو کہا کل ایمان، برد الایمان کلہ الی الکفر کل، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی کل ایمان، علی کے آدھے ایمان کی حفاظت کرنے والی فاطمہ ہے۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اور بچوں کے لیے کہا کہ اگر جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماؤں کے قدموں میں ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ دنیا والوں کو کہا سنو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو حسنین کی غلامی اختیار کرو، حسنین کے غلام بن جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی۔ جو بھی حسنین کا غلام ہوگا، حسنین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، یقیناً جنت میں جائے گا۔ ساری کائنات کی جنت حسنین کی غلامی میں، حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے، رشتے کی ضرورت، رشتے کی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو کہ کوئی اچھا رشتہ آئے، اس کا بیٹی کا رشتہ آئے تو ہم قبول کریں۔ کچھ لوگ استخارے بھی کرانے لگ جاتے ہیں، کچھ مشورے بھی کرتے ہیں، اور میں بتاتا جاؤں بیٹی والوں کو کہ اگر کوئی لڑکے والا تمہارے پاس رشتے کے لیے آیا ہے تو اس کو رحمت پروردگار سمجھو، یہ رحمت پروردگار ہے۔ بیٹی والا کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے گھر بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی آیا ہے تو اسی طرح رد نہ کر دو۔ اگر وہ صاحب ایمان ہے، شرائط پائے جاتے ہیں تو بہت زیادہ اسٹاموں کے چکر میں بھی نہ جاؤ۔ دیکھو خدا کی ذات پہ ایمان رکھو، اس ذات پہ بھروسہ کرو۔ اگر ظاہری حالات درست ہیں، جوان بیٹی ہے تو تاخیر نہ کریں۔ پیغمبر اکرم نے، روایات میں آتا ہے، علی ابن ابی طالب آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ مجھے تو ایک روایت ملتی ہے، اس روایت میں یہ جملے ہیں، علی ابن ابی طالب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، یا علی ان اللہ زوجک بفاطمہ، علی تیری شادی فاطمہ سے میں نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے۔ ان اللہ زوجک بفاطمہ، اے علی تیری شادی فاطمہ سے اللہ نے کی۔ وجعل صداقها الارض، اور حق کے مہر بھی اللہ نے مقرر کیا، میں نے نہیں مقرر کیا، حق کے مہر بھی ادھر سے مقرر ہو کے آیا۔ اللہ کی ذات نے کتنا حق کے مہر مقرر کیا، وجعل صداقها الارض، فاطمہ کا حق کے مہر اللہ کی ذات نے پوری زمین کو قرار دیا۔ وجعل صداقها الارض، پوری زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں، یا علی اب زمین ہو گئی فاطمہ کا مہر، آپ ہیں فاطمہ کے شوہر۔ جو زمین زوجہ کی ملکیت ہوتی ہے، زوجہ کے پاس آتی ہے، عموماً شوہر کے تصرف میں ہوتی ہے۔ زمین فاطمہ کا مہر ہے، تو فاطمہ کا شوہر ہے۔ علی
من مشا علی الارض وہو مبغض لکا، علی آج کے بعد جو اس زمین پہ چلے اور تجھ سے بغض رکھتا ہو، مشا حراما، ہر قدم پہ فعل حرام کرے گا۔ مشا علی الارض مشا حراما، قدم جو قدم زمین پہ رکھے گا ہر قدم کے بدلے میں فعل حرام کرے گا، اس لیے کہ زمین مہر ہے خاتون جنت کی، مہر ہے خاتون جنت کی۔ ایک کھبا بڑا لینا انج نہیں، علامہ صاحب نے اس گفتگو دے وچ پوری کائنات دی قیمت بند کیتی ہے، تے نعرہ انج دا مارو کہ پاک سین تک آواز جائے، اور پاک سین اس میرا یقین ہے کہ محفل دے وچ اس مجلس دے وچ موجود ہے۔ نعرہ مارو ہاتھ کھڑے کر کے، نعرہ حیدری! کیا بہت بڑی بات۔ فاطمہ گھر کے اندر رہ رہی ہیں، کوئی فاطمہ کو جانتا نہیں، بی بی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، ہمیشہ گھر کے اندر ہیں، بابا کا واز بھی سننے کے لیے نہیں آئی کبھی۔ حسنین جاتے ہیں، جا کے پوری وہی بیان کر دیتے ہیں، بی بی گھر